آپ دیکھ رہے ہیں MSG نیوز۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید شمس الدین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ نوشہرہ شریف۔ رمضان المبارک کا اینڈ چل رہا ہے، عید الفطر بالکل نزدیک ہے۔ اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے بعد عید کا تحفہ ہمیں کیوں دیا؟ جی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا نیک مہینہ عطا فرمایا، اور ہر مسلمان اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، تو ہر مسلمان روزے رکھتا ہے، اپنی پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ روزے کا نام ہی صبر ہے، اور جب آدمی یہ برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں عید کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو کیا عید کی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، عید کی نماز ہم گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کیونکہ ہمیشہ سے عید جو ہے عیدگاہ میں پڑھی جا سکتی ہے یا مسجد میں، گھر میں نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ عید وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں نماز جمعہ پڑھا جائے۔ عید نماز جو ہے اس کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا اکیلا آدمی بھی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت سے۔ جی یہ نا عید اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم عید 3 آدمی پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی عید نہیں پڑھ سکتا۔ کیا عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی عید والے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ اس لیے کہ عید والے دن سے بغیر سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو وہ 5 دن یہ ہیں کہ یہ عید الفطر کا دن ہو گیا، یکم شوال، یہ روزہ رکھنا ادھر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13 یہ 4 دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، تو اس لیے ہم عید الفطر کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو عید کی نماز جو ہے یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ جی یہ واجب ہے ہم پر عید الفطر کی نماز، نہ یہ سنت ہے اور نہ یہ فرض ہے، صرف یہ ہم پر واجب کی گئی۔ اگر عید کی نماز پورے گاؤں میں سے کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب پہ وہ اتر جائے گا یا سب کوئی پڑھنا ہوگی؟ جی جتنے لوگ مثلا وہاں موجود ہیں جی وہ عید نماز پڑھیں گے، اگر ایک آدمی ہے، اگر 2 آدمی ہیں تو وہ عید نماز نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 3 آدمی جو ہے وہ نماز عید ادا کر سکتے ہیں، اس سے کم آدمی عید نماز نہیں ادا کر سکتے۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوان اسکالر پیر سید شمس الدین شاہ صاحب، جن کے ابا و اجداد نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا، دین اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا، اور وہی ڈیوٹی آج یہ سید گھرانے بھی نبھا رہے ہیں، پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں جا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھا رہے ہیں۔ اور ان سے آخر میں قبلہ شاہ صاحب آپ اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میں اپنے سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ خدا را جو آج یہ پریشانی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو مسجد میں نماز پابندی لگی ہوئی ہے، نماز نہیں لوگ پڑھ سکتے، تو باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو خدا را باہر نماز پڑھیں، اور جو ہے نماز مسجد میں جانے سے پابندی کی ہے تو آپ مسجد میں جائیں، وہاں جا کے شفا ملتی ہے، تو ہمیں مسجد میں جانا چاہیے، نماز جمعہ بھی پڑھنا چاہیے اور نماز 5 گانا بھی پڑھنی چاہیے۔ اور عید ہے، کل یا پرسوں عید بن رہی ہے، تو آپ عید بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، عید ہم پر واجب کی گئی ہے، وہ اس لیے کہ ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے۔ جی قبلہ شاہ صاحب کا یہی پیغام تھا کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، نماز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اپنے بڑوں کی ہمیشہ عزت کریں، احترام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے غلام محی الدین وٹو بس اتنا ہی پیغام، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔
عقائد مسائل پر نظر ہے۔ MSG نیوز کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں MSG نیوز۔